کیا آپ سب خوش ہیں؟ یس برادر امین. اپنی خوشی کا اظہار کریں گے. ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اپنی ساری عقل سے اور طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت ہے. امین. اور اس کی محبت یہ ہے کہ کلام مجسم ہوا اور کلام خدا ہے اور ہم اب کلام کی طرف توجہ کریں. امین. آمین. امین. مقدسہ روح کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک پڑھیں گے. سب نے نکالی. مقدسہ روح کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت تک. اور نعومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اور اس کا نام بوئز تھا. سو موابی روت نے نعومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں. اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی. سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی اور اتفاق سے وہ بوعز ہی کے کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا. اور بوعز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو. انہوں نے اسے جواب دیا خداوند تجھے برکت دے. پھر بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے بیچ بالیں چن کر جمع کرنے دے. سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی. تب بوعز نے روح سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا. اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا. کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے. تب وہ اونڈے منہ گری اور زمین پر سر رکوع ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں. بوئز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے بیشتر نہ جانتی تھی آئی. خداوند تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے. خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. اس کتاب مقدس کے لیے عنوان ہے یہ مقدسہ روح کا. اسے ہم پہلا حصہ کہیں گے کیونکہ اس کی 23 آیات ہیں تو پھر کافی زیادہ ہی ٹائم ہو جائے اس لیے اس کو ہم 2 حصوں میں دیں گے. روح کی تیاری روح کی خدمت. آمین. اس کا عنوان ہے روح کی خدمت. ہاللیلویا. روح کی تیاری اور روح کی خدمت. آئے ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند کے کلام کی طرف توجہ کریں گے.
اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا نومی، اور اس کا شوہر اور اس کا ایک رشتہ دار جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا، اس کا نام ہے بوئز۔ اب یہاں پر جو بوئز ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، اور جو روت ہے وہ غیر قوموں میں سے لی گئی خداوند یسوع مسیح کی دلہن کو پیش کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ شریعت فرماتی ہے اگر تیرا خاوند جیتا ہے تو تو اس کے بند میں بندی رہ اور اس کے سوا کسی کو اپنا دل مت دے، کیونکہ وہ تیرا سر ہے اور تو اس کا بدن ہے، اور جو کوئی عورت اپنی جوانی سے بڑھاپے تک ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے اس جیسی عورت اس دنیا میں پاک کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہم اس کو گہرے طور پر لیں گے، یہ مسیح یسوع میں ایک گہرا مکاشفہ ہے جس سے ہمیں آج بڑی برکت ملے گی۔ اور جو نوکر ہے کاٹنے والوں پر مقرر ہے، یہ نوکر کون ہے؟ اور کاٹنے والے کون ہیں؟ یہ 5 فولڈ منسٹری ہے جس میں 5 خدمتیں ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ جو نوکر ہے کاٹنے والوں پر مقرر، یہ برادر برانم ہے۔ ہاللیلویا۔ اب اس لیے پہلے میں نے کرداروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے تاکہ جب ہم اس کو حصہ بہ حصہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آمین۔ اب ایک بات لکھی ہے پاک کلام میں، متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب، وہاں پر ایک بات ملتی ہے، ایک نوکر ہے جس سے مالک خوش ہوتا ہے، اور جب مالک واپس آتا ہے اور اس کو بدلہ دیتا ہے اور کہتا ہے شاباش اے میرے اچھے نوکر، میں نے تمہیں جن چیزوں پر مقرر کیا تو نے ان کا پورا بدلہ دیا، اچھا کام کیا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ وہ نوکر کون ہے؟ ہاللیلویا۔ وہ نوکر کون ہے؟ خداوند کے بدن کے اندر، ساری زمین پر خداوند کا جو بدن ہے اس کے اندر جو بھی اچھی خدمت گزاری کرتا ہے، کلام کے مکاشفے کے ساتھ ملا رہتا ہے اور کوئی جھوٹ فریب عقیدہ بیان نہیں کرتا، وہ سب سے اچھا نوکر ہے، اور اس کے لیے وہ کلام لکھا ہے۔ ساری دنیا میں جو اچھے خدمت گزار ہیں، ہاللیلویا۔ لیکن یہاں پر یہ خاص بات ہے، اب ہم اس کو تیسرا کا حصہ لیں گے۔ جب نومی کے ساتھ ساتھ موابی روت اسرائیل کے اندر آ گئی، اپنے گھر کو انہوں نے صاف ستھرا کر لیا اور وہاں پر گزر بسر شروع کر لیا، سو جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے کھایا پیا اور چند دن اس سے گزارا ہوا، اور اب وہ بھوکی مرنے شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان جتنا بھی اچھا ہو، بڑا ہو، جب اس کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتا ہے، ہر لحاظ سے۔ بزرگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس طرح کا وقت آیا تو اس موابی روت نے اپنی ساس نومی سے کہا کہ میں تیری اجازت چاہتی ہوں کہ میں اب کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ کٹائی کا ہے۔ ساری دنیا میں ایک کھیت لگایا ہے ابن آدم نے، اور ابن آدم بونے والا ہے، وہ بیج بونے نکلا اور اس نے بیج بویا، اور اب کٹنگ کا وقت ہے، اور اس نے فرمایا فصل تو بہت ہے اور مزدور تھوڑے ہیں، لیکن جب دنیا میں ہم نظر کرتے ہیں، ارد گرد نظر کرتے ہیں تو مزدور زیادہ ہیں اور فصل تھوڑی ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی کلیسیاں ہیں اتنی سیمریاں ہیں، اور سیمریوں میں ہر سال کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں پاسٹر بن بن کر نکلتے جا رہے ہیں، مزدور بن بن کر نکلتے جا رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے
کون سی مزدوری کے بارے میں فرمایا اور کس کھیت میں کام کرنے کے لیے فرمایا کہ مزدور تھوڑے. ہاللیلویا. اب یہاں پر کٹائی کا وقت آ گیا ہے اور یہ عورت کٹائی کے لیے نہیں ہے. یہ کٹائی کے لیے نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی درازی نہیں ہے. اس پر کوئی افسر مقرر نہیں ہے جو کاٹنے والوں پر آگے میں کھڑا تھا. سلجھڑی آیا میں اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا کوئی اس پر مقرر نہیں ہے. بلکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے اور وہ کیا بات ہے؟ شریعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو اپنے کھیت کو کاٹے تو کھیت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک مکمل نہیں کاٹنا. فرض کرو یہ کھیت ہے, یہ جو اندر یہ تصویر ہے, فرض کرو یہ کھیت ہے اور یہ سائڈوں پر یہ والا بھی کھیت ہے اور یہ جو نکرے ہیں یہ اس کھیت کا حصہ ہے, اینڈ ہے. اب کلام فرماتا ہے کہ اتنی اتنی جگہ چھوڑ دینی ہے اور کھیت کو اتنا اتنا کاٹنا ہے اور سائڈوں پر یہ حصہ آپ نے اتنا چھوڑ دینا ہے. یہ حصہ کن کے لیے چھوڑنا ہے؟ یتیموں, بیواؤں, بے سہارا غریبوں کے لیے. کلام فرماتا ہے اے اسرائیل جب تو اپنے کھیت کو کاٹے تو اتنا اتنا حصہ تمہیں چھوڑ دینا ہے. تو کاٹ کر چلا جائے گا تو شام کو غریب غربا آئیں گے اور وہ باندے چنیں گے, اور جب تو ان کے پولے باندھے اتنے اتنے گٹھے باندھے اور کھڑا کرے اور جو ان کے اندر سے پولے باندھتے وقت زمین پر گر جائیں ان کو بھی تو نے نہیں چننا. وہ کن کا حصہ ہے؟ وہ غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں, بے سہارا کا حصہ ہے. کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. خدا کی محبت دیکھیے, وہ جس کے پاس دولت ہے اس دولت کے اندر خدا نے غریبوں, بیواؤں, یتیموں, مسکینوں, بھوکوں, پیاسوں کا حصہ رکھا ہے. ہاللیلویا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیا بس, آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا, ہمیں نہ رات میں کسی فقیر کو نہ کسی اگلے لگے کو. لیکن کلام فرماتا ہے کہ آپ اپنے کھیت کا سارا حصہ جو ہے نا وہ اکیلے نہیں کھا سکتے, اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. ہاللیلویا. اب یہ جو غیر قوم سے روت آئی ہے اور روت کا مطلب ہے دوستی اور اسرائیل کا مطلب ہے خدا کے شہزادے. اب اس نے خدا کے شہزادوں کے ساتھ دوستی کی اور دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی دو دلوں کا پاکیزگی کا سنگم ہے. جب دو دل مل جاتے ہیں اس طرح تو ان کو جب ایسے رکھتے ہیں, ایک کو ایسے رکھتے ہیں, یہ دو دل ہے. یہ آپ فلموں میں جیسے یہ دل بنا ہوتا ہے نا, یہ ایک دل نہیں ہوتا, یہ دو دل ہے. انسانی دل اگر آپ کے سامنے کہیں کوئی پکچر آئے, اگر کوئی ڈیوٹی کرتا ہے تو ان دونوں دلوں کو آپ اس طرح کر کے اس طرح ملائیں گے تو وہ یہ کنڈیشن میں بن جائیں گے کہ دو دل ایک ہو گئے. اسے کہتے ہیں دوستی. ہاللیلویا. اب اس عورت نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور کن کو قبول کیا ہے؟ اسرائیل کو قبول کیا ہے. اسرائیل کی کلیسیا کو قبول کیا ہے, اسرائیلی لوگوں کو قبول کیا ہے اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کے خدا کو جو میں ہوں سو میں ہوں اسے قبول کر دیا ہے. اور جو ان کے دیوتا تھے اس کو اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب کلام فرماتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہے, آج نجات کا دن ہے. آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا ایک وقت, ایک دن, کیا آپ نے کس کے پیچھے جانا. اس عورت نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور اس کا میاں جو مر گیا تھا, جو اس کا میاں مر گیا تھا وہ کس کو پیش کرتا ہے؟ شریعت کہتی ہے جب تک تیرا میاں جیتا ہے تو اس کی ہے, جب وہ مر جائے تو اس سے چھوٹ گئی اور اب تو شادی کر سکتی ہے. اب اس کا میاں نہیں رہا, اب یہ کنواری ہے. کیا ہے یہ؟ ایک میاں کے ساتھ رہی ہے نا, ایک میاں کے ساتھ رہی ہے, ہاں یا نا؟
بائبل کہتی ہے وہ لڑکی وہ عورت کنواری ہے جو ایک سے بیاہ کرتی ہے اور کنواری کے ایام میں بھی وہ کنواری رہتی ہے، اور جب وہ دلہن بنتی ہے وہ کنواری ہوتی ہے۔ دلہن کا مطلب ہی کنواری ہوتا ہے، پاس صاف لڑکی ہوتا ہے، اور جب وہ شادی کرتی ہے تو وہ بیوی بنتی ہے، وہ دو سے ایک ہو جاتی ہے، اور جب ایک ہوتے ہیں تو پھر ایک سے دو تین چار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جتنی دیر بھی اپنے کسی ایک میاں کے ساتھ رہتی ہے وہ کنواری رہتی ہے اپنے مرنے تک۔ اب اس کا میاں مر گیا ہے اور اب یہ کنواری ہے، یہ غیر قوموں میں سے لی گئی عورت ہے اور یہ کنواری ہے، اور پہلے اس کا ایک میاں تھا۔ ہاللیلویہ! یہ کس کو پیش کر رہا ہے؟ یہ واقعہ، یہ حالات، یہ جو حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ کس کو پیش کر رہا ہے؟ یہ لڑکی پہلے ابلیس میں تھی، پہلے ابلیس اس کا شوہر تھا۔ جب اس نے ابلیس کو مار دیا، ابلیس مر گیا اس کی زندگی سے، تب یہ زندہ خدا کی طرف آ گئی۔ جب ہمارا ایک شوہر ہوگا تو پھر ہم دو شوہر رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ! اور جس کھیت میں جا رہی ہے، یہ کھیت کس کو پیش کرتا ہے؟ کھیت کس کو پیش کرتا ہے؟ جی میرے دیکھو، کھیت کیا ہے؟ ہاللیلویہ! فرض کریں ہم تھوڑی دیر کے لیے پنجاب کے لوگ ہیں، کسی پنجابی علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر کھیت کھلیان ہے، وہاں پر آپ نے گنے لگائے ہوئے، گنے کی فصل لگائی ہے، آپ کے چاچے کا بیٹا ہے اور اس نے چنے لگائے ہوئے، آمین، اور یہ آگے آپ کا محلے دار ہے، اس نے ساتھ ہی فصل کون سی کاشت کی ہوئی ہے، فصل کا موسم ہے جو ہے، اس نے جو لگائی، آمین۔ یہ آپ کے لہلا لگا کھیت ہے، اور کھیت کس کو بیان کرتے ہیں؟ کھیت کا مطلب ہے کلیسیا، کھیت کا مطلب ہے کلیسیا۔ ہاللیلویہ! اور جو نومی ہے وہ اسرائیل کو پیش کرتی ہے، اسرائیل کی کلیسیا کو پیش کرتی ہے کہ وہ زندہ خدا کو ماننے والی کلیسیا ہے، اور وہ کلیسیا غیر قوم میں گئی اور وہاں سے وہ بت مذہب کو ماننے والی ایک کلیسیا کو ایک کنواری دلہن کو لے کر نکل آئی۔ اور یہ میں پچھلے میسیج میں بھی بتا چکا ہوں، جو روت پہلا باب تھا وہاں پر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ خداوند نے فرمایا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو یہ تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں، تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا ہمارے ساتھ کب کام کرے گا؟ جب ہم خدا کے کلام پر خود عمل کریں گے اور خدا کے لوگوں تک اس کا کلام من و پہنچائیں گے، پھر خدا ہمارے ساتھ خدمت گزاری میں کھڑا ہوگا اور ہمارے ساتھ اپنے جلال کو اور اپنی مرضی کو پورا کرے گا۔ اس لیے جو پھر سے میں باتیں بتا رہا ہوں، نومی غیر قوم کو پیش کرتی ہے اور غیر قوم ہم ہیں۔ آپ اپنے آباء و اجداد پر غور کریں، کوئی سکھ ہوگا اور کوئی سکھ ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا اور کوئی ہندو ہوگا، کوئی برہمن ہوگا، اور یہ سب بت مذہب ہے۔ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے دیوتاؤں کو بناتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو رنگ روگن کر کے اور ان کے آگے رونا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ چونے اور رنگ کا ایک امیزش ہے اور کچھ نہیں۔ ہاللیلویہ! اور شاعر کہتا ہے میرے ہاتھ کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانہ میں بھگوان بڑے بیٹھے ہیں، اور کلام فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ جلال کیا ہے؟ جلال کیا ہے؟ خدا کا جلالی بدن، خدا کا جلال، خدا کا روح آپ کے جب اندر آ جائے گا تو آپ خدا بن جائیں گے۔ خدا آپ کے دل میں رہتا ہے اور آپ کے دل میں آپ کے جسم کو استعمال کرنا چاہتا ہے، ہمارا جس طرح مسیح کے اندر خدا تھا۔ ہاللیلویہ! لیکن اس نے اسے کہا جا میری بیٹی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا جا
تو کھیت میں کام کر. یہ کھیت کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا تھا کلیسیا. تو اسرائیل کی کلیسیا میں کام کر. یہ اسرائیل کی کلیسیا ہے. ہاں یا نا؟ یہ اسرائیل کی کلیسیا ہے. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی کلیسیا ہے؟ اب تو یہاں پر اردو بائبل پڑھتے ہیں. میں یہاں پر نسیگا نہیں بجاتا. میں یہاں پر وائٹ شال نہیں لیتا. میں کیپ نہیں پہنتا. کس لحاظ سے آپ نے کہا کہ ہم اسرائیلی کلیسیا ہیں؟ خدا اللہ کا برکت دے. ہمارے جسم پر روح قدس کی یسوع نام کی مہر لگی ہوئی ہے. ہاللیلویا. ہم روحانی طور پر ایمان سے ابراہیم کی نسل ہے اور ان کے جسم پر خطرے کا نشان ہے. وہ جسم کے اسرائیلی ہیں اور ہم روح کے اسرائیلی ہیں. وہ بھی خدا کے شہزادے ہیں اور ہم بھی خدا کے شہزادے ہیں. ان پر بھی جادو نہیں چلتا, ٹونا نہیں چلتا, کوئی بھی بار نہیں چلتا اور ایک مسیح پر بھی کوئی بار نہیں چلتا. ہاللیلویا. اس لیے یہ کون سی کلیسیا ہے؟ روحانی اسرائیلی جماعت ہے. جب اسرائیل کے خدا کو مانتے ہیں نا, کیسے اسرائیل کا خدا انسان پر کر زمین پر آ گیا تو پھر اسرائیل کی کلیسیا ہو گئے نا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی لیے جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں میں مسیح ہوں, تو سب غیر قومی آپ سے نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت درجہ پر درجہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے. کوئی وقت آئے گا ہمارے ہاتھوں میں بائبل دے کے بائبل دے کے قتل کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اسرائیل کے نام سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے جس طرح کتاب میں غیر قوموں کے اندر تیرے نام کا ڈر پیدا کروں گا. جہاں پر اسرائیل کا جھنڈا دیکھ لو, جہاں اسرائیل کا نام دیکھ لو لکھا جاتا ہے, وہاں پر لوگ آدھے سے زیادہ دلی طور پر ہار مارتے ہیں اور جھوٹے دعوے کری جائیں گے. جھوٹے جب دل سے ڈوب چکے ہوتے ہیں. یہ کلام فرماتا ہے جب وہ یریحو شہر میں داخل ہونے والے تھے تو وہاں کی کسبی راحت نے کہا ہمارے دل پگھلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کا جو خدا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ پانیوں کو چیر کر آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے. ہمارے فوجی تمہارے خدا کا نام سن کر ڈر گئے ہیں. ہم جس کھیت میں کام کرتے ہیں اسرائیلی جماعت کی. ہاللیلویا. یہ غیر قوم اسرائیل کی جماعت میں چلی گئی ہے اور یہ وہاں پر جا کر بڑی عاجزی کر رہی ہے. نہ زیادہ منہ کھولا ہے اس نے, نہ زیادہ بول رہی ہے, نہ زیادہ ایفیشنٹ بن رہی ہے, بلکہ کلام فرماتا ہے اور جو نوکر تھا کاٹنے والوں پر مقرر وہ اس کی گواہی دیتا ہے اپنے بادشاہ کو کہ یہ صرف کھانا کھانے گھر گئی تھی اور تھوڑی دیر گھر میں ٹھہر کر واپس آ کر تب سے اب تک کام لگی ہوئی ہے. ہمیں کھیت میں کام کرنا چاہیے. خدا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے باتیں چڑنے لگی اور اتفاق سے وہ بوعز کے کھیت کے حصہ میں جا پہنچی جو علی ملک کے خاندان کا تھا. اب ان کے خاندان کے ساتھ جو علی ملک کا خاندان تھا اس کے ساتھ بوعز کا کوئی رشتہ تھا اور یہ علی ملک اسرائیلی ہے اور بوعز جو ہے یہ بھی اسرائیلی ہے اور یہ آپس میں رشتے داری ہیں. اب یہاں پر اسرائیل کے ساتھ خدا کا کوئی رشتہ ہونا چاہیے. خدا وہاں پر جب تک انسان بن کر ظاہر نہیں ہوگا, ان کے خاندان میں شامل نہیں ہوگا, تب تک وہ ان کو بچا نہیں سکتا. یہ چھٹکارے کا قانون ہے, کلام مقدس کا قانون ہے. خدا اسرائیلیوں کے اندر اسرائیلی بن گیا. خدا یہودا کا بیٹا نہیں تھا, داؤد کا بیٹا نہیں تھا, سلیمان کا بیٹا نہیں تھا, وہ مریم کا بیٹا نہیں تھا. صرف اس نے ان کے ساتھ رشتے داری کی. وہ انسان بن کر اسرائیل کے قریب رہا. اب یہاں پر بھی یہ علی ملک کے خاندان کی بہو ہے, یہ غیر قوموں کی عورت ہے اور یہ غیر قوموں کو پیش کرتی ہے مکمل غیر قوم کی کلیسیا کو. اور بوعز
اپنے خاندان کو چھڑائے گا، اس عورت کو بچائے گا اور اپنی بیوی بنائے گا، وہ اسرائیل کے اندر چلی جائے گی۔ تو ہم اگر کسی کو بچاتے ہیں تو پہلے اس کے ہمیں قریبی رشتے داری کرنی پڑے گی۔ اس لیے خدا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انسان کیڑا ہے، کیڑے کی ماں، اور خدا فرما دیتا ہے اور چیزیں بن جاتی ہیں، اور خدا کروبیوں پر تک نشین ہے، آسمان پر تک نشین ہے، اور ہم زمین پر ہے، زمین اس کے پیروں کی چوکی ہے، ہم اس کے پیروں میں رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے خدا نے اپنے آپ کو اتنا پست کر دیا، اتنا پست کر دیا، اتنا پست کر دیا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا کر دیا کہ زمین پر جو سب سے چھوٹا انسان تھا جگئی، وہ اس کو دیکھنے کے لیے اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، اور جو اوپر سے دیکھتا تھا وہ نیچے کھڑا ہو کر اوپر دیکھتا ہے۔ اے جگئی نیچے آ، آج میں نے تیرے گھر میں۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیا کہ جو سب سے نیچے تھا وہ اوپر سے نیچے دیکھتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیں کہ خدا آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ لے، کہ خدا کی نظر اس پر پڑتی ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب خدا انسان بن کر یہودا کے قبیلے کا بدر کہلایا، وہ ابن آدم بنا، وہ آدم کا بیٹا بنا، اور پھر اسے ابن داؤد کہا گیا ہے، جو کہ ابھی یہ ٹائٹل پورا ہونے والا اسرائیل کے لیے، اور ابھی وہ ابن خدا کی خدمت گزاری کر رہا ہے ابن خدا کے لقب کے ساتھ، اور پھر وہ ابن داؤد ہوگا جب اسرائیل کے اندر 5ویں خدمت میں ایلیا جائے گا، اور ابھی چوتھے ایلیا کی خدمت چل رہی ہے۔ کھیت کے اندر جو کام کر رہے ہیں نوکر، 5 فولڈ منسٹری، یہ وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے چوتھا باب اس کی 11ویں آیت، نبی، رسول، مبشر، چرواہے، استاد، یہ کیا ہے؟ یہ 5 خدمتیں ہیں جو کلیسیا میں خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے رکھی تھی۔ وہ 5 فولڈ منسٹری زمین پر کلیسیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں سے برات یہ کہ ہم میسیج کے لوگ سیملی کی تعلیم کو نہیں مانتے، اس کی وجہ کہ پاکلام میں لکھا ہے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، چرواہے بھی ہے، استاد بھی ہے، مبشر بھی ہے، لیکن سیملی میں جو بھی بندہ جاتا ہے وہ صرف استاد مان کے نکلتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی وہاں پر گیا اور وہاں پر نبوت اتری اور وہ وہیں پر نبوت لے کر واپس آیا اور اپنی کلیسیا میں بھگتے کی، اور جس منسٹری میں وہ اسمبلی کر رہا تھا وہاں اس اسمبلی کے اندر اس پر خدا کا پاک اترا، اور وہاں پر اس کو خداوند نے نبی مقرر کیا، کیونکہ ان کے پاس اپنا اپنا علیحدہ نصاب ہے، نہ پریسبیٹرین سالویشن آرمی کے نصاب کو مانتی ہے، اور نہ ہی امریکن جو ہے انگلیکن والے وہ نہ ہی کیتھولک کے نصاب کو مانتے ہیں۔ ہر ایک کے علیحدہ سال ہے، کوئی 5 سال، کوئی 6 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، اتنی منسٹری کراتا ہے، اور پھر ان کو منسٹری اپنی اسمبلی کے بعد ان کو اپنی جگہ پر مقرر کر دیتے ہیں، اور اسے کیا ہم کہتے ہیں؟ جیسے فوج ہے، فوج پہلے آپ پر پیسہ لگاتی ہے، آپ کو فوجی تیار کرتی ہے، پھر اپنے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ان کے اڈے ہیں، جتنے بھی ان کے کیا اسے بولتے ہیں بارڈر ہے، وہاں پر ان کو بھیجتی ہے، سارے بارڈر۔ اسی طرح یہ مشن کا بھی ایک قانون ہے، آپ ان کے نصاب کو چھوڑ کر دوسری تعلیم نہیں دے سکتے۔ اگر آپ بائبل کی تعلیم دیں گے تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، وہ آپ سے گاڑی لے لیں گے، وہ آپ سے بگلا لے لیں گے، آپ سے جو بھی ان کے اپنا دانت آپ کو دیتے تھے، آپ کے پے کرتے تھے، وہ آپ سے لے لیں گے، اور آپ کو کہیں گے نکل جاؤ، سب کچھ ہمیں دے دو۔ تو یہ نوکری ہوگی نا، تو غلام نے کیا لکھا ہے؟ میں نے تمہیں چنا، تم نے نہیں مجھے چنا، میں نے تمہیں چنا۔ ہاللیلویہ۔ اور اب بوعز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں کے ساتھ، کاٹنے والوں سے کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے جواب دیا خداوند تجھے برکت دے۔ اب دیکھو یہ غیر قوم کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے جو کھیت میں کام کر رہے ہیں اسرائیلی،
اور ان کے درمیان جو غیر قوم آئی ہے تو وہاں پر سلام کس طرح لیا جاتا ہے؟ کیا ہم اس طرح سلام دعا نہیں کرتے کہ نہیں؟ خدا نے تمہارے ساتھ ہو، اور آگے سے کیا کرتا ہے؟ خدا نے آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ تو اسرائیل کے اندر ہو رہا تھا، غیر قوم کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ان میں شامل ہو گئے، وہ اصل ہیں اور ہم جنگلی ہیں۔ ہم جنگلی ستون ہیں اور وہ حقیقی ستون ہیں۔ ہماری کلمے کاٹ کر خدا نے اس کے اندر ویوستھا کی۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے جواب دیا خداوند تجھے برکت دے۔ پھر بوئز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ کس سے پوچھا؟ بوئز نے آ کر اس نوکر سے، وہ نوکر کھیت پر جو کام کرنے والے نوکر تھے، ان نوکروں پر ایک بندہ مقرر تھا، اور وہ کون ہے؟ وہ وقت کا نبی، پانچویں خدمت کا ایلیا ہے، چوتھی خدمت کا ایلیا ہے۔ وہ مقرر تھا اس غیر قوم کے کھیت پر، اور جب غیر قوم میں سے دلہن اس کے وسیلہ سے آئی تو اس نے اس غیر قوم کی کلیسیا کی گواہی دی اور اسے وہ اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ منظر عام سے ہٹ گیا ہے، پھر وہ نوکر نظر نہیں آتا، اور اب چوتھی خدمت کا جو ایلیا ہے اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا، اب کون نظر آ رہا ہے؟ کھیت کے اندر کام کرنے والے نوکر۔ ہم کیا ہے؟ نوکر ہے، نام یسوع مسیح کے۔ کھیت کس کا ہے؟ کلیسیا۔ کھیت کلیسیا، اور کلیسیا خدا یسوع مسیح کی ہے۔ ہم اس کے اندر حصہ بہ حصہ اپنی خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ اور اب وہ جو نوکروں پر ایک نوکر مقرر تھا جو ساری دنیا پر غیر قوموں کو چن کر ان کو میسج دے گیا، بوعز کا، مسیح یسوع کا، اب وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب اس کی منسٹری 5 خدمتیں کام کر رہی ہیں۔ اب ان نوکروں کے اندر وہ نوکر نظر آ رہا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں کا پر مقرر تھا جواب دیا کہ وہ موابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ مواب کے ملک سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے، پولیوں کے پیچھے، یہ پولیاں کیا ہوتی ہیں کہ جب فصل کاٹتے ہیں تو فصل کاٹ کے اتنے ان کو بنڈل بنا دیتے ہیں جو گٹھے باندھ کے اس طرح رکھتے جاتے ہیں۔ ان کے اندر سے جو بھی بالیاں، جو بھی ڈالیاں زمین پر گرتی ہیں، چاہے آدھے سے زیادہ کھیت ان کے ہاتھوں سے نکل کر گر جائے، وہ اسرائیلی، ٹھیک اسرائیلی خدا کا چنا ہوا، وہ بالیں نہیں چنے گا اور سائڈوں سے کھیت کو نہیں کاٹے گا۔ اور یہ جو لڑکی موابی بت ہے، یہ کیا چن رہی ہے؟ یہ وہی گری ہوئی بالیں چن رہی ہے۔ اور یہ بالیاں کیا ہیں؟ یہ بالیاں کیا ہیں؟ یہ بالیاں، یہ میسیج ہے، یہ کوئی اور میسیج ہے، یہ کوئی اور میسیج، یہ کوئی اور میسیج ہے، یہ کوئی اور کھیت ہے، یہ کوئی اور کھیت ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں کی علیحدہ فصلیں ہیں، اور ان کی علیحدہ کٹائی ہوتی ہے، اور ان کے اندر علیحدہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اور یہ کھیت کے اندر کیا چن رہی ہے؟ یہ بالیں چن رہی ہے۔ جو جب اب یہ کھیت کٹ گیا، اس کے بعد جو اگلے کے یہ جتنا وہ کٹ گیا تو اس کے بعد وہ کھاتے رہی تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ ابھی جو کا مہینہ ہے، پھر چاولوں کا مہینہ آئے گا، پھر کپاس کا مہینہ آئے گا، جو بھی پھر فصل بوئی جائے گی وہ جب کاٹنے کا وقت آئے گا تو وہ کاٹی جائے گی۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو میسیج دیا جائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ بالیاں ہیں، اور اسرائیلیوں نے اپنا گٹھے باندھ لیے ہیں، انہوں نے سیو کر لیا ہے اپنا خوراک، اپنے روحانی خوراک سیو کیا کہ نہیں؟ اب جب 5واں ایلیا ان کے پاس خدمت کرے گا تو ان کی خوراک سیو ہے، وہ ان کو کھول کے بیان کر دے گا۔ وہ سیو خوراک کون سی ہے؟ یہ 5 کولے پہلے پیدائش، خروج، سوال، گنتی، تیسرا 5 کولے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔
اور مسیح یسوع جب ان کا ذہن کھولے گا اپنے نبی کے وسیلہ سے تو وہاں پر یسوع مسیح کی بپتسمے کی منادی ہوگی اور 1,44,000 اس سے شدہ خوراک کو کھائیں گے. آمین. ہاللیلویا. اور بوئز کہاں پر رہتا ہے؟ چوتھی آیت بیت لحم میں. بوئز کہاں رہتا ہے؟ یسوع سے کہاں پیدا ہوا تھا؟ ہاللیلویا. بیت لحم کیوں کہتے ہیں؟ بیت ہوتا ہے جگہ اور لحم خوراک روٹی کی جگہ، خدا کی روٹی کی جگہ. اور یہ چھوٹا سا علاقہ تھا اور خوراک نہیں ختم ہوتی تھی یہاں. اور یہاں پر یہودا کا یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا اسرائیل کے اندر، اور خدا نے اس کو بہت بلندیوں تک لے گیا. آمین. اور خدا نے وہاں بوئز کو رکھا اور بوئز بیت لحم سے کاٹنے والوں کے پاس آ کر کہتا ہے خداوند تمہارے ساتھ ہو. اور جب ہمارا خداوند آئے گا تو وہ کیا فرمائے گا؟ شالوم علیکم، خداوند تمہارے ساتھ ہو، تمہاری اسلام کی. مسیح یسوع نے اس طرح کیا جب اپنے شاگردوں کے پاس آئے، جب وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یسوع سے جی اٹھے تھے، تو مسیح یسوع نے آ کر ان سے کیا کہا؟ تمہاری سلامتی ہو. اور وہ لفظ شالوم علیکم ہے عبرانی، اس کا مطلب ہے تمہاری سلامتی ہو، خداوند تمہارے ساتھ ہو، خداوند تمہیں زندگی دے، سلامتی ہو. ہاللیلویا. اور وہ کاٹنے والوں کے پاس آیا ہے. اور اب فصل کون کاٹ رہے ہیں؟ نوکر کاٹ رہے ہیں. نوکر کون ہے؟ غیر قوم کی کلیسیا کے اندر خدمت کرنے والے اینڈ ٹائم میسیج کے لوگ. اینڈ ٹائم میسیج کے لوگ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ صرف کلام ہی آگے بیان کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی منسٹری نہیں ہے، کوئی اسمبلی نہیں ہے، وہ صرف خدا کا کلام مانوان بیان کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ ہر وہ شخص ہے، ہر وہ خادم ہے جو صرف خدا کا کلام بیان کرتا ہے. وہ ساری دنیا میں کوئی بھی خادم ہے وہ آخری وقت کے پیغام کے ساتھ کر رہا ہے. اب یہ جو بولے بھاگنے والے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور باریاں چنتی جاتی ہے اور اپنے حصے میں ڈالتی جاتی، جو اس نے کپڑا اپنے پیچھے باندھا ہے اس میں وہ جمع کرتی جاتی ہے. اور جمع کرتی 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 وہ تھک گئی ہے، کھا جاتی ہے، کھانا کھاتی ہے، واپس آتی ہے. آج غیر قوم کی کلیسیا کو دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر سے ہر بدی کو دور کرو، دن رات اپنے آپ پر گہرا غور و خوض کرو، دعا کرو. یہ عورت صرف ریسٹ کر رہی ہے کھانے پینے کے لیے، بعد میں کھیت میں کام کرتی ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کھانا پینا پکانا ہے، بنانا ہے، کھانا ہے، ریسٹ کرنی ہے اور پھر دعا ہے، کلام پڑھنا ہے، گیت گانے ہیں، اس کے حضور جھکنا ہے، کلام پر جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. پھر جب بوئز آئے گا تو پھر آ کر آپ سے کیا کہے گا؟ شاباش اے میرے نوکر، تو تھوڑے میدان دار رہا، میں تمہیں بہت سی چیزوں کا محتاج کروں. ہاللیلویا. آدمیت کیا بیان کرتی ہے؟ تب بوئز نے روح سے کہا اے میری بیٹی. اب دیکھو بوئز کی کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر کسی لڑکی کو، وہ بھی لڑکی نہیں ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے، فرض کرو اس کی 30 سال عمر ہو، 18-20 سال میں شادی ہو گئی، 2-3 سال رہی، ایک خیال پیش کر رہا ہوں، اس کی عمر کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، 18 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 25 سال نکالو کہ 5 سال بعد اس کا میاں مار گیا یا 10 سال بعد مار گیا اور بے گار. ہاللیلویا. تو اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. تو جب یہ اس کو بلاتا ہے وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی. یہ دیکھو اسرائیلی خدا کے شہزادے اور بادشاہ کا جو بیٹا تھا اسے شہزادہ کہتا ہے. تو یہ خدا کے بیٹے، تو یہ کسی غیر عورت کو کیسے بلاتے ہیں؟ تو ہم جو روحانی اسرائیلی ہیں ہم کسی کی بہن بیٹی کو کیسے بلائیں گے؟ ایکسکیوز می، ذرا مجھے یہ پکڑانا، ذرا میری بات سننا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون سی لینگویج ہے؟ کون سی گرامر ہے؟
کون سی محبت ہے؟ صرف چھیڑ خانی ہے، شیطانی باتیں اور کچھ نہیں ہے۔ میری بات سنیے گا، کون ہے نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی؟ کون ہے؟ میری بیٹی، اور یہ بیٹی بعد اس کی دلہن بنتی ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں شادی سے پہلے ساری بہنیں ہوتی ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، کلام ایسے کہتا ہے، پہلے ہمیں اسے بہن ہی کہنا چاہیے۔ جیسے پتا چلا کہ ہم نے تیرے مامے کے ساتھ تیرے مامے کی چھوٹی میں طرف رشتہ کر دیا، بس دوسری دل بنا رہی ہو، وہ تو میری بیوی ہے۔ لیکن کلام بتا رہا ہے کہ وہ جب تک نکاح نہیں ہوا وہ اسے اپنی بیٹی کہتا ہے۔ اس کا مطلب وہ کافی عمر کا ہے، اس سے عمر سیدھا ہے، میچور بندہ ہے، جس کے کھیت کھلیان ہے۔ کیا میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں روحانی اسرائیلی ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اپنے آپ کو کہتے، تو ثابت کیسے کریں گے؟ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بہو کو کیسے بلانا ہے؟ کوئی بات نہیں آئی، لگتا شاپ کا ہے کوئی باجی بہن بیٹی۔ ہاں جی، اور جو بہنیں ہیں نا وہ بھی اکثر پتا کسی بندے کو کیسے کرتی ہیں؟ جی یہ رکھا بتائیے گا، نہ بھائی نہ چاچا نہ انکل، کیسے بلاتی ہیں؟ ذرا بہنوں کو بھی اپنا ذہن گیس رکھنا چاہیے، اور ہر ٹائم دعا میں رہیں، دعا میں ہر وقت رہیں گے تو بری روحیں آپ کے ذہن کو کنٹرول نہیں کریں گی، کیونکہ یہ جو ذہن ہے میدان میں جنگ ہے، یہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ تب دوسرے روح سے کہا میری بیٹی، کہا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ اے بیٹی میری بات سن، تجھے سنائی نہیں دیتا؟ یسوع جی کیا فرماتا ہے؟ روح کلیسیا سے فرماتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ اے کمزور کار، اندھے لگے ننگے اپاہج، تو بندہ ہے تو مجھ سے آنکھ میں لگانے کے لیے سرما لے، تیری آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سرما کون سا ہے؟ جو یہ بازاروں میں ملتا ہے، کالا آنکھ میں ڈالتا، آنکھ میں کالا کر دیتا آنکھ کو، یہ سرما خدا کا کلام ہے۔ جب یہ کلام آپ کو روشنی دے گا تو روشنی نور چمکے گا، اور نور کب چمکا؟ جب صبح تڑکے اس زمین پر ایک قبر خالی ہوئی، تب نور چمکا، اور اس قبر میں سے خدا کا بیٹا، خدا کا نور ظاہر ہوا، اور وہ نور آپ پر چمکے گا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر آپ کو ٹھیک دکھائی دے گا۔ ہلیلویہ۔ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا، یہ کون منع کرتا ہے؟ وہی تو کون ہے؟ وہی ذات پر میرا کلام یسوع ہی ہے۔ وہ ہمیں کیا منع کرتا ہے؟ تم کسی غلط کلیسیا میں نہیں جانا، جہاں کلام کی ٹھیک بناتی نہیں ہوتی، جہاں کلام ٹھیک نہیں بیان کیا جاتا، جہاں کلام کے جھوٹے عقیدے ہیں، تم اس کلیسیا اس کھیت میں نہیں جانا۔ اے میری بیٹی سنتی ہے میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور یہاں سنتی کا مطلب ساری کلیسیا کے لیے عورت کا لفظ استعمال ہے۔ یہ مردوں عورتوں بچوں سب کو خدا یسوع مسیح منع کر رہے ہیں کہ کسی ایسی غلط کلیسیا میں مت جانا جو میرا ہی نام لے اور ان کے اندر شیطان کام کرے، جو میرا کلام اٹھا کر آپ کے ساتھ غلط بیانیاں کرے اور آپ ان کے پیچھے لگ جائیں۔ خداوند ہمیں منع کرتے ہیں کہ غلط کھیت میں غلط پارٹیوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کے لیے کوئی پادری سلیپ پر چڑھا، کوئی کلیسیا چڑھی؟ جب سلیب پر خدا انسان بن کر چڑھا تو پھر خدا کی آپ بات نہیں نہ مانیں گے۔ تو یاد رکھ، اس وقت جب خدا تک پر بیٹھے گا تو تب خدا بھی آپ سے یہ فرمائے گا، اے پکارو میرے سے دور چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتا تم کون، میرا کبھی تم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہ گلے میں لوکر ڈالنے سے، بریسلٹ ڈالنے سے، کانوں میں یہ شیو کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ خدا خوش ہوتا ہے اس کے کلام پر عمل کرنے سے۔ اس نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ اہمیت اپنے کلام کو دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، جہاں پر زمین کا، سمندر کا بہت زیادہ حصہ برف کے تودوں سے بھرا ہوا ہے، جب آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو برف کے تودے ان کو کوئی مار نہیں رہا، وہاں کوئی بم نہیں پھوڑا جا رہا، وہاں پر کوئی بم نہیں پھوڑا جا رہا، اور وہ برف کے تودے
اتنے ڈلے، بہت زیادہ حصے خود ہی دیکھتے دیکھتے اس طرح گرتے جا رہے ہیں اور غور سے نوٹ کرنا، اگر آپ اوپر سے ضرب لگائیں گے تو چیز ایسے دو حصے ہوگی اور نیچے کو جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور وہ برف کے تودوں کو پگھلاتا ہے اور زمین پر سمندر لبالب پانی سے بھر جاتا ہے، اور پانی جو سمندر سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ پانی دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، ندیوں، نالوں کی طرح ساری دنیا میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ ایک ہی سمندر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک ہی خدا ہے اور ایک اس کا کلام ہے، اور خدا فرماتا ہے اے میری بیٹی سن، کسی دوسرے کے کھیت میں کسی غلط کلیسیا میں مت جانا، جو یسوع مسیح کا بپتسمہ نہیں دیتے ان کی طرف نہیں جانا، جو میری شریعت پڑھ کر تمہیں نہیں بتاتے، جو میرے حکموں پر تمہیں عمل کرنے کو نہیں کہتے، ان کے پاس نہیں جانا۔ کبھی انسان ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی غلط حوالہ نکل جائے منہ سے، یا کوئی میں غلط انٹرپریشن دے دوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ عبادت کے بعد مجھے پکڑ لی، مجھے بتائیں کہ میں نے یہاں غلطی کی ہے، میں اس کی معذرت کروں، میں اس پر ڈٹوں گا نہیں، کھڑا نہیں رہوں گا اپنی غلطی پر۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ یہ میدان جنگ ہے، ایک سیکنڈ میں ابلیس ذیل کو پھیر بھی دیتا ہے۔ بات دفعہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور نہیں کہہ پاتا، یاد رکھنا میری اس بات کو۔ ایک ہی وقت میں باغرو نے کام کیا، کس کے اندر؟ پترس کے اندر۔ جیسے باغرو نکلا تھا ہی ابلیس آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ وقت کا کلام ہے۔ تو دوسرے کھیت میں دانے چننے کو نہ جانا اور جہاں سے نکلنا اور نہ جہاں سے نکلنا۔ اگر آپ اس منسٹری کو چھوڑیں گے، اس کلیسیا کو چھوڑیں گے تو پھر کر دیکھیں کلام کی سچائی آپ کو نہیں ملے۔ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارے اوپر کوئی چیئرمین نہیں، ہمارے اوپر کوئی بھی کلیسیا کام نہیں کرتی کہ ہم اس کا ڈر رکھیں نہیں وہ میری تو نوکری چلی جائے گی، میرا کوارٹر چلا جائے گا، میرے سارے بل وہ میری کمپنی دے رہی تھی، میری کلیسیا دے رہی تھی، بل اتنے مہنگے میں کیسے دوں گا؟ چلو وہ ہماری کلیسیا یہ والا کلام اس طرح نہیں مانتی، ہم اپنی کلیسیا کی مانیں گے۔ ہم کسی بھی بغیر کھیت میں غلط کھیت میں کام نہیں کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اب آگے چلیں۔ نہ جہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ چھوکریاں یہ کس کو پیش کرتی؟ یہ اسرائیلی ہیں اور اسرائیل کی کلیسیا ہیں کہ اگر تو یہاں سے نکلتی ہے تو میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ ہے، اسرائیل کی کلیسیا کے ساتھ ہی ہے۔ کلیسیا جہاں جہاں جائے تو وہاں جانا، اس کلیسیا کے اندر رہنا، اس کلیسیا سے جدا نہ ہونا۔ اور اینڈ ٹائم میسج کو جب آپ چھوڑ دیں گے تو آپ جانتے ہیں جس بھی کلیسیا میں جائیں گے اس کے اپنے قاعدے قانون ہوں گے۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں۔ غور کریں، جو کھیت کاٹا جا رہا ہے غیر قوم اس کی کٹائی پر جو بالیں گر رہی ہیں اس پر جمی رہے۔ تو وہ جو کھیت کاٹا ہے وہ کاٹ کر خدا نے ہمیں دے دیا ہے، اور ہم اب کس پر اپنی آنکھیں جمائیں گے؟ کس پر آنکھیں جمائیں گے؟ میسج پر۔ اس میسج پر آنکھیں جمائیں گے، یہ میسج ہمیں وائس کے ساتھ ملائے گا۔ کیونکہ کاٹنے والوں کا جو مقرر تھا وہ نوکر ہٹ گیا ہے، اور اب نوکر جو کھیت میں کام کر رہے ہیں اب ان نوکروں کے ساتھ کلیسیا کا واسطہ ہے، اور وہ بالیں چن رہے ہیں اور چن چن کے اکٹھے کر کے کھا رہے ہیں۔ اور یہ وقت کا کلام ہے اور کلام روح کی غذا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے تیری آنکھیں جمی رہی اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ دیکھو خداوند نے
اسرائیلیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غیر قوموں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ جنہوں نے اسرائیل خدا کو قبول کیا ہے وہ ان کی عزت کریں، کیونکہ وہ ان کے خدا کو قبول کر چکے ہیں اور ان کا خدا ان کا باپ تھا، تو ان کا خدا ہمارا بھی باپ بن گیا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ آدم خدا کا بیٹا ہے، آدم خدا کا بیٹا ہے تو مسیح بھی خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ تو مسیح اپنی کلیسیا کا سر ہے اور اس کا بدن غیر قوم ہے۔ آمین۔ خدا کا بدن اسرائیل ہے اور مسیح جو اس کا بیٹا ہے اس کا بدن غیر قوم ہے۔ ہاللیلویا۔ آدم کی ایک بیوی تھی، وہ تھی ہوا، اور ہوا گناہ میں گر گئی اور آدم اس کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ کہاں سے نکلا؟ عدن سے نکلا۔ آمین۔ اور اسی طرح غیر قوم کو بچانے کے لیے ابن آدم، ابن خدا جو ابن آدم بنا وہ غیر قوم میں آیا۔ کب آیا؟ کب آیا ابن آدم غیر قوم کو لینے کے لیے؟ 35 کوس کے دن بعد جو نازل ہوا، اور وہ ابھی تک غیر قوموں میں ٹھہرا ہوا ہے، اور جب وہ اپنی دلہن کو نکال کر تیسری جنگ عظیم سے پہلے اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ اسرائیل کے اندر جا کر کام کرے گا، ایلیا کے اندر، 5ویں ایلیا کے اندر خدا پاک کام کرے گا، اور وہاں پر جا کر جو انہوں نے خوراک جمع کی ہے، مقرر کی ہے، اس خوراک کو وہ کھائیں گے اور وہ 5ویں ایلیا کے وسیلہ سے خوراک بانٹی جائے گی۔ ہاللیلویا۔ یہ آخری وقت کا پیغام ہے۔ اور جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ مالک مجھے بیٹی کہتا ہے اور مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی بیٹی کی طرح مجھے ڈانٹ رہا ہے، جیسے باپ کہتا تو خبردار گھر سے نکلا، خبردار تم کو ملنے کے لیے کیا تو وہ ہمارے دشمن ہے، تو کہتی یہ تو میرے باپ کی طرح مجھے ڈانٹ رہا ہے۔ اس نے تو کہا کہ یہ کھیت تیرا ہے اور یہاں پر سارے جوان کوئی تجھے چھیڑے گا نہیں، اور میں بھی آپ کو روحانی باپ، روحانی استاد ہونے کے ناطے میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ اس کلیسیا کے اندر میں کسی کا ڈرامہ سنوں۔ میری بات کو اپنے پلے باندھ لو، کوئی بھی لڑکی شادی شدہ یا کنواری ہے، میں کبھی بھی کسی کی عشق پیچے کی باتیں یہاں نہ سنوں۔ میں نے اگر سن لی تو یاد رکھنا ان دونوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ میں نے خدا کو جواب دیا، میں نے یہاں پر کوئی شادی گھر نہیں کھولا کہ میں یہاں پر آپ کی شادیاں کرواؤں، کہ جہاں پتا چلے کہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ، مجھے پتا چلا تو میں ماں باپ ان کی شادی کراؤں۔ ایک شادی کرا دی، بعد میں شادیاں کرائی ہوں تو خدمت میرے باپ نے کر دی، میں نے آپ کو صرف کلام سنا، تو باقی جو آپ کے ماں باپ کے کام ہے وہ ماں باپ کو کرنے ہیں، جو میرا کام ہے وہ میں نے کرنا، اور جو آپ کا کام ہے خوراک اکٹھی کرنا، باتیں چننا، وہ آپ سب نے بالیں اکٹھی کرنی اور چننی ہے۔ اور جب اکٹھی کر لو گے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کتنی خوراک جمع ہوئی۔ میں نے یہاں پر میری سوال جب شروع کر رہے ہیں، ہاللیلویا۔ اور میں کہتا ہوں اس سے پہلے آپ باتیں کافی چن لیں، جب آپ کے پاس کافی خوراک اکٹھی ہوگی، میرے پاس بھی اکٹھی ہوگی، تو خوراک کو بچا لے گی۔ آمین۔ آپ کے پاس بھی وہی خوراک ہے، میرے پاس بھی، میں اس میں سے سوال کروں گا، وہ آپ کے پاس بھی باتیں ہوگی تو آپ مجھے اس کا جواب دے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے میرا فخر خدا پر بڑھے گا کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور اس نے جہاں تک اس پر مہربانی کی، اسرائیلی غیر قوم کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں، اور یہ موابی تھی، ان کے ساتھ وہ بالکل ہی نہ کوئی تعلق واسطہ رکھتے، اور اس نے کہا کہ ان برتنوں میں تمہیں کھانا پینا ہے، پانی جو بھر کے رکھا ہے یہاں سے تمہیں پانی پینا ہے، اور یہی برتن لے کر پانی پینا ہے۔ کیوں اس نے یہ بات کہی؟ اے چھوکری، تو نے میرے خدا کو قبول کیا ہے، تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بھائیوں بہنوں کو اور اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ دیا ہے، اور میرے زندہ خدا کو قبول کر دیا۔ اور جو میرے خدا کو قبول کرتا ہے اس کے لیے میرا جان، میرا جسم اور میری جان، میرے گھر کی ہر چیز بھی حاضر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ شاعر نے بات کی سب سے ہٹ کر جھوٹا پانی،
झूठा सीधा राजे बड़े नखरे कर, लेकिन यहाँ पर नखरे क्यों? मैं क्यों आपका झूठा भी हूँ? क्योंकि आपने मेरे खुदा को कबूल किया। आमीन। एक ही बर्तन है, आमीन। एक ही रोटी है। हालेलुया। जो हैकल के अंदर 3 रोटियां थी मेज पर पड़ी हुई, खुदा बाप और बाबरू और बेटा, और दरमियानी रोटी निकाली गई और उस रोटी को तोड़कर काहिन बांट देता था। हालेलुया। और वो रोटी तोड़ी गई और वो रोटी आपका मेरा खुदा यीशु मसीह है, उसका बदन है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, हम उसका बदन है और हम वो रोटी है। रोटी उसका बदन है और हम उसका बदन है, और हम उसका बदन खाएंगे, हम वाले चुनी हुई खाएंगे जो हमने सेव किया हुआ है, मन, ताजा मन। हालेलुया। तब रोते मुगिरी और जमीन पर सर होकर उससे कहा, क्या बारिश है, क्या वजह है कि तू मुझ पर कर्म की नजर करके मेरी खबर देता है, हालांकि मैं परदेश से हूं। कोई पास रह के भी दूर होता है और कोई दूर रह के भी दिल में होता है। उसने कहा तू दूर की नहीं है छोकरी, बेटी सुन, मैंने तुझे अपने बर्तनों में इजाजत इसलिए दी है कि तू मेरी बेटी है, तूने मेरे खुदा को कबूल किया है। मैं नजदीक का तेरे शौहर के बाप अली मलक के खानदान का करीबी हूँ और तू हमारी बहू है, तू हमारी बेटी है। मैं तुझसे अपना आप क्यों छुपाऊं, बर्तन तुझसे क्यों दूर करूं? क्या ये मुनासिब है कि मैं तुझसे बर्तन दूर करूं? मेरा खुदा अब तेरा खुदा है और तेरा खुदा मेरा खुदा है, हम सब का खुदा एक ही खुदा है। वो जो था, वो जो है, वो जो आने वाला है। बुद्ध ने जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने कामन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया, वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और अपने जात बूम को छोड़ा और उन लोगों में से जिनको तूने पेशकर से न जानती थी आई। ये मैसेज की जो तालीम है, नबी बदरगान कहते हैं खुदा की तरफ से आपको एक निशान दिया जाता है। जैसे मजूसियों को एक निशान दिया था, वो निशान क्या था? वो एक सितारे की रोशनी में चल रहे, वो सितारे की रोशनी में चलते चलते यीशु के पास पहुंच गए, ठीक है। और मसीह यीशु ने इसराइलियों को निशान दिया कि जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, उसी तरह ज़रूर के बड़े आदम भी जमीन के अंदर 3 दिन रात रहे। ये निशान दिया था, जैसे यूना जमीन के अंदर मछली के पेट में रहा था, इसी तरह इब्ने आदम भी रहेगा। और अब इब्ने आदम अपने आप को कह रहा था, वो नहीं समझे, और जब वो 3 दिन जमीन के अंदर रहा था वो समझेंगे, इसलिए तो वो हवाला दिया था, तो यही इब्ने आदम ने भी इसलिए दाम लिखा था कि वो मैं हूं। हालेलुया। इसलिए अब यहाँ पर उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, और जब खुदा के लिए आप सब कुछ छोड़ देते हैं, आपकी माँ मना करती है कि आप हमारे पास ना आए, माँ को छोड़ दो। बाप मना करता है इस बादरी से ना मिले जहां से आपको ठीक कली मिलती है, आप अपने बाप को छोड़ दो। इस औरत ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आप देवताओं को छोड़ दें, जिंदा खुदाम यीशु मसीह के लिए, जो सुनता है, देखता है, बचाता है, संभालता है, पालता है, वक्त पर वक्त से पहले आपको हर चीज देता है। आप कभी भूखे पैसे नहीं रहते, आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाते हैं। तो फिर किसके लिए किसको छोड़ना चाहिए? यीशु ने फरमाया है, मैं तुम्हें एक निशान देता हूँ। नबी कहता वो निशान ये है कि जब आप खुदावंद के लिए, यीशु मसीह के बपतिस्मे के लिए खड़े हो जाएंगे, तो आपका पादरी आपके खिलाफ हो, आपकी कलीसिया आपके खिलाफ हो, आपके माँ बाप आपके खिलाफ हो, आपके बहन भाई आपके खिलाफ हो जाएंगे, शादीशुदा तो आपके बीवी बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये निशान है। ये सारे मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने कलाम को भूला। कलाम खुदा है जो इंसान बनता है, आपने उसको कबूल कर लिया, और जब आप उसके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, तो कलाम फरमाता है जमीन पर 100 गुना,
जमीन पर भी 100 गुना, और वो मेरे साथ तख्त पर बैठ कर गया मुगल साहब, इतना बड़ा मैं उसे अजर दूंगा, अपने साथ बैठाऊंगा उनको। हालेलुया। हालेलुया। तो आप में से कितने जो खुदा के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ सकते हैं, आमीन आमीन। छोड़ सकते हैं? यस ब्रदर। नहीं बच्चे, नहीं छोड़ सकते आप। इस जमात में बैठे बैठे हाथ उठ रहे हैं, नहीं छोड़ सकते। मैं अपने तजर्बे से आपको कह रहा हूँ, मेरी भी उम्र गुजरी है। हालेलुया। कौन छोड़ेगा खुदा के लिए? कौन छोड़ेगा अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहनों भाइयों को? कौन छोड़ेगा? जिसके नाम उसने अपने हथेलियों के अंदर खोदे हैं, सिर्फ वो छोड़ेंगे। देखा देखी और कोई भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि उस पादरी को छोड़ देंगे, उस कलीसिया को छोड़ देंगे और उनको बिदती कही जाएंगे। नहीं, ये तो पागल बिदती है, इसलिए उनको नई कलीम निकाल ली है, नई कलीम निकाल ली है। और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा तो पहली कलीसिया दे रही है, वो भी तो मैं दे रहा हूँ। मैंने कौन सी नई कलीम निकाली है? नई कलीम तो तेरे झूठे पादरी निकाली, जिसके पास ये जवाब नहीं है। हालेलुया। उठे अमला दे होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी बात नहीं पूछी। जिस पादरी के लिए आज आप खुदा के कलाम का इनकार करोगे, कलाम फरमाता है उस वक्त तेरी गांव तेरे खिलाफ बोलेगी, तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैरों के तलवे उसके नीचे से थोड़ी थोड़ी 10 बोल कर तेरे खिलाफ बोलेगी। तूने मेरे कलाम का कब कब कैसे कैसे इनकार किया। आप खुदा को कैसे कबूल कर सकते हैं? कैसे कबूल करेंगे आप खुदा को? मसीह ने फरमाया है, जो मेरे भेजे को कबूल करता है, मुझे कबूल करता है। मैं यीशु का भेजा हूँ। कैसे मैं कह रहा हूँ? मैं उसके खेत में काम कर रहा हूँ, मैं इसका नौकर हूँ, और मेरे पास उसके खेत की, सिर्फ उसी के खेत की पैदावार है। ये नहीं कि मैं यीशु के खेत में काम करूँ और वक्त चल रहा है, ये कौन सी कटाई हो रही है? जब ये वापस आई, जो की कटाई, जो कौन सी होती है? ये तकरीबन 5-7 महीने की कटाई है, और जो बड़ी ठंडी होती है। जौ का सत्तू बड़ा मशहूर है जौ का। ये जौ की कटाई का वक्त है, जिसके अंदर ये वापस आई है, और इसराइल के अंदर कटाई चल रही है जौ। और ये आखिरी वक्त का पैगाम है हमारे पास, ये ठंड पहुंचाने वाली, दिल को ठंडा करने वाली, और ये सांसों को और जहन को ठंडा करने वाली ये बातें हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप पर मजा छाएगा। रुल्कुदस इस किताब के पढ़ने से आप पर साहिब होगा और आपको बचाएगा और आपको दिल का चैन देगा, क्योंकि ये फसल कौन सी काट रहे हैं? जौ की फसल काट रहे हैं। कोई गंदम में से कहे ये जौ की फसल है, और जौ ठंडी होती है। हालेलुया। अब बहुत से देर कह रहे हैं आज मैं समझा और आज मैं समझी, ये सत्तू बड़े ठंडे होते हैं। और जौ का पानी नेट 1979 इस तरह का उसका कोड है, तो वो आप जौ का पानी पिए, बड़ी गर्मी हो, सब करके आए तो किसी अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर से आप वो ले, उसके अंदर जौ के बालियां बनी होंगी, डालियां दो, और उसको नेट 7 के नाम से शायद वो कंपनी का नाम है। वो जब आप पिएंगे उसका टेस्ट अलग ही होगा, और वो आपके जिस्म को, दिल की धड़कन को सुकून देगा। आपके जो दिमाग बड़ा गर्म हो जाता है, पीने के थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे और हर एक के साथ प्यार के साथ बात करेंगे। ये मेरा ईमान है कि जब आप मैसेज को पढ़ लेंगे, एक किताब भी आपके लिए काफी, जब आप इसे पढ़ लेंगे आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे। मैं पहले तंजीम में था, और उस कानून का नाम है पास्टर टोनी वी। मैं उसका राइट हैंड, मैं उसका बड़ा खास बंदा था। वो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार था। खुदा से बरकत दे, उसकी मिसेस को बरकत दे। वो मुझे अपने घर का मुख्तार समझता था, और घर में वो नहीं है, उसने कहा जा घर चलाएगा बाजी देने के लिए, और मैं उसके घर जाता और अपनी बहन, अपनी माँ समझता, क्योंकि कलाम ने मुझे यही सिखाया। और खुदावंद ने वो मुझे बहुत प्यार करता। लेकिन जो जब वक्त है निजात का, बात की निजात की,
اس کے پاس تقدیمی کلام. ایک ہفتے کے لیے وہ پاکستان سے باہر گیا ملیشیا میں. واپس آیا تو میرے پاس میسیج پہنچ چکا تھا. میں نے یسوع کو قبول کر لیا. میں نے ایک دو میسیج پڑھے اور میں بدل گیا. اور جب میں اس کے پاس گیا اس کو میں نے یہ کتابیں دی کہ مجھے کسی نے کتابیں دی ہیں سر یہ آپ کے لیے. اس نے کہا ہاں میں اسے جانتا ہوں یہ بہت بڑی بدعت ہے. میں کہا سر بدعت تو نہیں, میں نے اس کو پڑھا ہے. تو وہ پاک کلام کے اندر کے حوالے دیتا ہے, ان حوالوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. مجھے تو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی, مجھے تو بڑی برکت ملی ہے. اچھا کیا برکت ملی ہے؟ میں کہا وہ کہہ رہے یسوع کے نام کا بپتسمہ لو. اس نے بڑے حوالے دیے. میں بھی کلام میں ان حوالوں کو چیک کیا تو وہاں پر 3000 کی یسوع کا بپتسمہ پا رہی ہے. اور آگے جا کے دیکھتے ہیں فلپس مبشر وہ سامریا میں جا کر ہزاروں لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے. اور جب آگے جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کو یسوع کے نام کے بپتسمے دیے جا رہے ہیں. تو یہ میں کلام کو مانوں یا کلیسیاؤں کو مانوں؟ تجھے کیا ہو گیا یار؟ میں ایک ہفتہ تجھ سے جدا ہوا ہوں. میں دل میں کہہ رہا ہوں مجھے میسیج مل گیا. میں دور سے کھیت میں چلا گیا تھا, میں نے بالیاں چنی, مجھے میرے پاس وہ بالیاں جمع ہیں اور وہ بالیاں میں کھا رہا ہوں اور میں بہت ٹھنڈا ہو گیا. آپ مجھے میرے جذبات کو بچل نہیں سکتے, کچل نہیں سکتے, مجھے بھی گرم جوشی دلا سکتے کیونکہ میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں. میری منزل آج جہاں پر تھی میری منزل میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں اور اب میں ریسٹ کر رہا ہوں. میں اپنی خدمت کر رہا ہوں, صرف کلام کھا رہا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا اپنی باتوں کی سمجھ آ رہی؟ ایک دو آیتیں رہ گئی. ایک آیت خداوند تیرے کام کا بدلہ دے, بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے. دو لفظوں پر غور کروں گا, ایک پورا اجر اور ایک خدا کی پناہ, خدا کے پروں کے نیچے پناہ ملتی ہے. اچھا اب یہ بوئس خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ پرندہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے بوئس؟ بوئس اسرائیل کے خدا کو پرندہ کہہ رہا ہے کیونکہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں. کیا پرندوں کے پر ہوتے ہیں بیٹا؟ ہوتے ہیں. تو خدا کے پر ہے. کوئی نہ بولے جی بیٹا کیا خدا کے پر ہے؟ معاملہ میں لکھا ہے, میں دوبارہ پڑھتا ہوں روز کی کتاب دوسرا کا بار بھی ہے. خداوند تیرے کام کا بدلہ دے, بلکہ خداوند سے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے. آمین. مامی جانا بیٹا کلیسیا کو پتہ ہے آپ پہلی بار آئے ہو, اس لیے میں آپ پر زور دے رہا ہوں کس مکاشفے کا آپ کو پتہ چلے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں ہے, خداوند کی کلیسیا کا ایک نشان ہے. وہ نشان کیا ہے؟ جب کلیسیا شروع ہوئی اس کا نشان تھا مچھلی, اور جب وہ غیر قوموں تک پہنچی تو غیر قوموں کے اندر جا کر کلیسیا کو خدا کی طرف سے ایک نشان ملتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اب یہ غیر قوم کی عورت ہے, اسرائیل کے اندر آئی ہے اور اس کو ایک نشان ملا ہے. کون سا نشان ملا ہے؟ کہ تم خدا کے پروں کے نیچے آ گئی ہے اور اب تجھے خدا اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا اور اب خدا تجھے پورا اجر دے گا, پورا اجر دے گا. اور خدا کے دو پر ہیں. کون سے دو پر ہیں؟ پرانا احترامہ اور نیا احترامہ. پرانا احترامہ اور نیا احترامہ. اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے. اور خدا کیا ہے؟ خدا یہ اوقات ہے اور اوقات کے دو پر ہیں, ایک پرانا احترامہ اور ایک نیا احترامہ. اور یہ ایک احترامہ اور یہ دوسرا احترامہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ کلام مجسم ہو گیا ہے اور یہ مجسم کلام ابن خدا ہے اور یہ ابن انسان بن گیا ہے, ابن آدم بن گیا ہے. اور خدا نے اپنے آپ کو حکام کہا ہے. حکابہ دی مانگر تینوں زور دے کے اور تیری جوانی نو کاتا نیا ہے. آپ بڑے بھی ہو جائیں تو خدا آپ کو جوانوں جیسا زور دیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کے پروں کے نیچے آپ کو بنا ملے. مسیح نے فرمایا میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا, پورا کرنے آیا ہوں. بلکہ 5 کتابوں کے اندر شریعت کی جو 5 کتابیں ہیں جہاں جہاں سوالیہ نشان تھا کہ میں آؤں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا, یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا, اس کے پاس جاؤں گا غیر قوموں میں یہ کروں گا وہ نگار کروں گا. پھر صحابہ کے اندر جو
کتابیں ہیں قرآن کے کلام میں، یسایہ سے لے کر ملاکی تک نبوت کی صحائف کی کتابیں ہیں، اس کے اندر جتنی بھی نبوتیں ابن آدم ابن خدا کے ہاتھ میں لکھی تھی وہ ساری اسی یسوع کی زندگی میں 350 سال میں پوری ہوئی. آمین. اور وہ 1000 سال میں لکھی ہوئی. آمین برادر. اور پھر جب وہ آیا تو تیسرے ایلیا نے، کون سے نمبر کے ایلیا نے؟ تیسرے ایلیا نے. اسرائیل کے اندر جو 400 سال کے بعد ایک نبی اٹھا، اس نے 6 مہینے خدمت کی اور اس نے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے بتایا آمین. وہ ہے خدا کا بڑا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے اشارہ کر کے بتایا. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جتنے نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان سب میں سے افضل کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. سوالیہ نشان ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیوں سب نبیوں سے افضل ہے؟ موسیٰ سے وہ بڑا تو نہیں ہے، ابراہیم سے بڑا تو نہیں ہے، داؤد سے بڑا تو نہیں ہے. اس کی خدمت 6 مہینے کی اور ان کی سالوں سال کی 40 سال انہوں نے خدمت کی. خدا کے لیے جنگلوں بیابانوں میں بھوکے کاتے رہے اور یہ جنگل بیابانوں میں جوان ہوا اور آگے 6 مہینے خدمت کر کے یسوع فرماتے ہیں کہ یہ سارے نبیوں سے بڑا ہے. کیوں بڑا ہے؟ سب نے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا. یسایہ نے لکھا، یرمیہ نے لکھا، داؤد نے لکھا، سلیمان نے لکھا. لکھتے گئے لکھ کر اسرائیل کے ہاتھ میں یہ من دے دیا. اور جب یہ نبی آیا اس نے کہا وہ ہے اسرائیلیوں، یہ ہے. اس نے اشارہ کر کے بتایا یہ ہے خدا کا بنا جو تمہارے گناہ اٹھا لے جانے والا ہے. تب میں بھی آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ کون ہے؟ خدا یسوع مسیح ہے. اس کا ایک بار اسرائیل کے پاس تھا، ایک بار ہمارے پاس ہے. وہ روحانی جسمانی اسرائیلی، ہم روحانی اسرائیلی ہیں. اور دونوں پر جب اکٹھے ہوئے تو کلام مکمل ہوا. ان کا خدا ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے اور وہ اس کا خدا، علی ملک کا خدا اور نوحی کا خدا اور موابی روت کا خدا ایک ہی خدا ہے. تو سب کا خدا ایک ہی ہے تو اس خدا کا طریقہ کار بھی ایک ہی ہے. وہ اپنے طریقے کے بغیر کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، کسی کے ساتھ نہیں ملتا. تو آپ کو پورا اجر کب ملے گا؟ جب آپ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، قوت سے، حکمت سے، دلائی سے بس کلام سنتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو. جو میں آپ کو سناتا ہوں کہتا ہوں کلام سے آپ اس کو سنو، عمل کرو. یہی آپ کی بالیں ہیں، یہی آپ چنتے جاؤ اس کھیت میں جمع کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ. یہی وقت کا کلام ہے، یہی تازہ من ہے اور ایک دن آپ خدا سے پورا اجر پائیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا یسوع مسیح کے منبر پر کھڑا ہو کر اگر آپ مسیح کو قبول کریں دل و جان سے اور یہ کہ بات پر عمل کریں تو ایک دن پورا اجر پائیں گے. تو وہ پورا اجر کیا ہوگا؟ جب وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ کیا فرمائے گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، آؤ وہ بادشاہی انعام میں لو جو تمہارے لیے بنائی عالم سے بہتر تیار کی ہے. میں بھوکا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا دیا، قید میں تھا تم لوگوں نے میری خبر گیری کی. وہ کہیں گے خداوند کا ہمیں تو یاد نہیں. تو جب خدا کے خادم کھڑے ہوں گے اینڈ میسج کے لوگ ساری دنیا میں جو خدمت کر چکے ہیں شروع سے اب تک، خدا ان کی طرف اشارہ کرے گا یہ خادم تمہارے پاس آیا، یہ ننگا تھا، یہ آیا یہ بھوکا تھا، یہ اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی، تم نے اپنی جوتی اتار کر دی. وہ خداوند میں اس کے اندر رہتا تھا، یہ میرے نوکر ہیں، یہ میرا کام کر رہے تھے، میرے کھیت میں کام کر رہے تھے. آج میں آیا ہوں تمہیں پورا اجر دوں. آمین. اس لیے کہا یسوع نے فرمایا کہ جو میری گواہی آدمی کے سامنے دے گا میں بھی اس کی گواہی اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے دے گا. ہاللیلویا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ خداوند کی گواہی بننا ہے اور خداوند کی گواہی دینی ہے. ہاللیلویا. دیکھو جب ایک لڑکی کی شادی ہے کسی کے ساتھ ہوتی تو وہ کسی کو اپنا دلہا کہہ نہیں سکتی. آمین. پہلے وہ کسی کے ساتھ منگنی کرتی ہے اور دل و جان میں اس کی ہو جاتی ہے اور جب شادی ہوتی ہے پھر فخر سے کہتی ہے وہ میرا دلہا ہے. کہیں پر جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دلہا کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے وہ جو کھڑا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں پینسل ہے، وہ جس کے ہاتھ میں گٹار ہے. ہم اس کو پتہ ہے میرا دلہا ہے. تو جب ہمیں پتہ چلے گا نا ہمارا دلہا کون ہے تو پھر ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے ہمارا دلہا وہ ہے
ہمارا ملا کلام ہے، ہم کلام کے لوگ ہیں، ہم کلام کا رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے بات سے برکت ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج یہ پہلا حصہ تھا، اس کا اگلا حصہ اگلے اتوار کو ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور آئیں اور دوسروں کو بھی ساتھ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ God bless you, brother. ہاللیلویہ۔ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے، بڑی آج کی ضرورت کے ساتھ ہم زندہ خدا کی شکر گزاری کریں گے۔